الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین کرام، آج ایک جلیل و قدر شخصیت کا مختصر سا تعارف لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ان کا نام بہت کم لوگ جانتے ہیں، عام طور پر ان کے نام سے بھی بہت کم لوگ واقف ہیں۔ ہماری بہت بڑی خسارے کا موضوع ہے یہ کہ ہم اپنے اسلاف کو اور اپنے اصحاب کی زندگی سے نا واقف ہیں۔ یہ صحابی جو ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے کچھ واقعات حدیث میں آئے ہیں، وہ ان کے حدیث کے نمبر جو آپ کو میں سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 6358 نمبر کی۔ اسی طرح سے مسند احمد کی جو روایت ہے وہ ہے 6857 اور 11666۔ اسی طرح سے امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 کے اندر ان کے اس واقعے کو بھی نقل کرتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زید ابن حارثہ کے نکاح کے تعلق سے بات کہی، اسی میں انہوں نے اس کو بھی درج کرا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تمہارے بارے میں تو تمہیں پھر کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار باقی نہیں رہ جاتا۔ اسی میں ان کا جو واقعہ بھی انہوں نے نقل کیا ہے۔ یہ نام ان کا جلیبیب ہے۔ ان کا جو ہے اصل میں ان کے والد کا نام تھا عبد الفہری۔ عبد الفہری نام آتا، اور ان کا کوئی زیادہ بڑا نسب جو ہے ہمیں نہیں ملتا تاریخ کے اندر۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جو ہے یہ انصاری تھے۔ مسلمانوں کے اندر دو ڈیویژن تھے اس وقت، صرف تعارف کے لیے، یہ کوئی اس میں لڑائی نہیں تھی اس طرح کی، تعارف کے لیے۔ یعنی ایک تو وہ تھے جو مکہ سے موو ہو کے ہجرت کر کے آئے، مہاجر۔ مہاجر لفظ بنا ہجر سے، ہجر کہتے ہیں کسی چیز سے دور جانے کو یا دیوار کھڑی کر دینے کو ہجر کہا جاتا ہے۔ تو مہاجر وہ ہوئے جو کہ ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ اسی طرح سے انصار وہ ہوئے، انصار لفظ نکلتا ہے نصر سے، نصر کہتے ہیں مدد کرنے کو، نصر، ناصر، نثار، یہ نام ہم رکھتے بھی ہیں۔ سورہ نصر جو ہے جب اللہ کی مدد آ جائے، اسی طرح سے اسی لفظ سے بنا انصار، انصار یعنی مدد کرنے والے۔ تو یہ انصار میں سے تھے، اور جو یہ کوئی جانی مانی شخصیت نہیں تھے، کوئی زیادہ ان سے جو ہے ان کو ایک طرح سے آپ کہیں کہ میں کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہ رہا، صحابہ بھی ان کو زیادہ منہ نہیں لگاتے تھے، کیونکہ ان کا جو رنگ بھی کالا تھا، قد بھی چھوٹا تھا، اور جو ہے خود شکل بھی نہیں تھے، یعنی ایسی شکل نہیں تھی جس پر کسی کو لاڈ آئے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کسی صحابی کے اندر تفریق نہیں کرتے تھے، چاہے وہ عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یا جلیبیب، یا ایسے ہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول سب سے محبت کرتے تھے۔ ان کا حلیہ ایسا تھا، کوئی ان کو زیادہ اپنے پاس بٹھانا، ان سے بات کرنا، ان کو اہمیت دینا بھی زیادہ مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تاریخ کی کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تربیت گاہ میں محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں کیا ہوا، اللہ کے رسول ذکر کر رہے تھے جنت کا اور حوروں کا، تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا مجھے بھی جنت میں حوریں ملیں گی؟ ایک دل میں وہ تھی ایک چاہت کہ دنیا میں تو میری شادی نہیں ہو پا رہی، کیونکہ مجھ جیسے شخص سے کون شادی کرے گا، نکاح کرے گا؟ میرا نسب بھی نہیں ہے، میرے مال بھی نہیں ہے، میرے پاس خوبصورتی بھی نہیں ہے، نہ لوگ مجھے زیادہ اہمیت دیتے معاشرے کے اندر۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول نے کہا تیرا دنیا میں بھی نکاح ہوگا اور تجھے جنت میں بھی حوریں ملیں گی، اور کہا کہ فلاں جو عورت ہے انصاری، اس کے پاس جاؤ اور جو ہے اپنے رشتے کی بات کرو، یعنی ان کے والد کے پاس جاؤ۔ انڈرسٹوڈ بات ہے، والد کے پاس جاؤ۔ والد کے پاس گئے تو انہوں نے منع کر دیا کیونکہ تم سے تھوڑی نکاح کریں گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جب یہ واپس آئے تو اللہ کے رسول خود گئے، اللہ کے رسول نے کہا میں جاتا ہوں تمہارا رشتہ لے کے۔ اتنی بڑی بات ہے، کسی کا رشتے کا پیغام لے کے اللہ کے رسول جا رہے ہیں، یہ ہے اللہ کے رسول کی اپنے اصحاب سے محبت۔ ایک ایک صحابی کو پرسنلی جانتے تھے، ان کے معاملات کو حل کرانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب اس کے بعد دیکھیں خود گئے تو وہ جو انصاری عورت تھے، ان کے والد جن کا رشتہ لے کے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جلیبیب کا لے کے گئے تھے جن کے پاس، ان کے والد سوچے کہ ہم اللہ کے رسول خود کا رشتہ مانگ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمارے لیے خوش بختی ہے، ایک تو کم بختی ہوتی ہے، ایک خوش بختی ہے، خوشی کا مقام ہے کہ آپ سے ہم رشتہ جڑے، ہمارا خاندان آپ سے جڑ جائے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ تو وہ صحابی جو ہے خوش ہو رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نا میں میرا رشتہ نہیں جلیبیب کا رشتہ لے کے آیا تمہاری بیٹی کے لیے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ مجھے اپنی جو ہے بیوی سے اور اپنی بچی سے بات کرنی پڑی۔ وہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو بیوی بھی شروع میں تو سمجھی کہ اللہ کے رسول کا رشتہ ہے، لیکن بعد میں جب بتایا تو وہ بھی فوراً ایک دم سے ان کے تیور بدل گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جلیبیب تو نہیں، اور کوئی جلیبیب نہیں، ہم نے اتنے بڑے بڑے رشتوں کا انکار کر دیا، جلیبیب سے کریں گے؟
اب یہ بات جو ہے پردے کے پیچھے سے ان کی بیٹی سن رہی تھی، جس کا رشتہ لے کے اللہ کے رسول گئے تھے، اور وہ مدینہ میں انصار میں ایک خوبصورت عورت تھی، بہت خوبصورت جمیل عورت. اس نے کہا کہ ابا جانا اور اما جانا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اللہ کے رسول کی بات کو انکار کر رہے ہیں، آپ یہ کیوں دیکھ رہے ہیں کس کا رشتہ ہے؟ یہ دیکھیں کون رشتہ لایا. اتنی بڑی بات ہے. یہ جملے کبھی ہماری زبان سے نکلے ہیں کہ ہم یہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ کرنے کا کام ہے، نہیں کرنے کا کام ہے، اقامت دین کرنے کا کام ہے. بھائی یہ کام کس نے کرا ہے؟ یہ دیکھیں اللہ کے رسول کا کام ہے. اللہ کے رسول والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا، ارسل رسولہ، اپنے رسول کو بھیجا ہے اس دین حق کے ساتھ اور کتاب کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام جھوٹے ادیان پر اس دین کو غالب کرے. تو ہم بھی تو اس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں کئی دفعہ کہ یہ کام کرنا ایسا کیا ہے، ضروری تھوڑی ہے. ٹھیک ہے چلو بس ٹھیک ہے، مرے ہوئے دل کے ساتھ ان کاموں کرتے ہیں. صحابہ کرام کا معاملہ ہی نہیں. تو اب دیکھیں جب ان کا نکاح ہو گیا ہے، پھر بعد میں انہوں نے رضامندی دے دی بیٹی نے. جب بیٹی راضی، سب راضی ہو گئے. انہوں نے پھر اللہ کے رسول کے پاس آئے وہ شخص، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جو آپ کی رضا ہے وہ ہماری رضا ہے. بہرحال نکاح ہوا، اور اللہ کے رسول نے اس وقت اس خاتون کو دعا دی کہ اللہ تجھ پر رحمت کی بوچھار کرے اور تیری معیشت تجھ پر کبھی تنگ نہ ہو، یعنی تیرا پیسہ تجھ پر کبھی تنگ نہ ہو. بہرحال ان کا نکاح ہوا. اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک مارکے میں جانا ہوا. جلیبیب جانے لگے تو ان کے سسر نے ان کو کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تمہاری شادی ہوئی ہے، تمہارا وقت اپنی بیوی کے ساتھ بتاؤ، کہاں لگ رہے ہو؟ یہ ہوتا ہے اکثر کہ جب نکاح ہوتا ہے تو دین کام میں کہاں لگ رہے ہو؟ ابھی جاؤ، گھومو پھرو، اپنے مزے کرو، دین کام تو ہوتا رہے گا. لیکن جلیبیب نے یہ نہیں کہا. اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، بس ختم. وہ جنگ پہ گئے ہیں، اور جنگ کے اندر یہ معاملہ پیش آیا، بڑا زبردست معاملہ پیش آیا کہ جب جنگ ختم ہو گئی، وہ مارکا ختم ہو گیا، اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں کہ کوئی کم ہے. سب نے کہا نہیں اللہ کے رسول سب ہیں. اب صحابہ تو اہمیت دیتے نہیں، تو سمجھ نہیں رہے تھے کس کے بارے میں پوچھ رہے. سب کو دیکھ رہے ہاں سب ہیں. اللہ کے رسول کو کم ہے، جلیبیب کم ہے. جاؤ جلیبیب کو دیکھو. جلیبیب کے پاس گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین. تو دیکھا جلیبیب کے پاس 7 آدمی جو ہے مرے پڑے ہیں، اور وہ بھی شہید ہو گئے. اللہ کے رسول کو بلایا گیا، اللہ کے رسول آیا. اللہ کے رسول نے کہا 7 کو اس نے قتل کرا، اور بعد میں یہ خود شہید ہو گیا. اور جن حوروں کی باتیں جلیبیب کرتا تھا، آج ان حوروں سے ملنے کا اور جنت میں جانے کا وقت آ گیا ہے اس کا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس وقت اتنے بڑے کلمات کہے، ھذا منی وانا منہم. یہ اللہ کے رسول نے حضرت حسن حضرت حسین کے لیے کہے، وہ پھر ان کے لیے کہ ھذا منی، میں اس سے ہوں، وانا منہم، اور یہ مجھ سے ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. یہ حضرت حسن حضرت حسین کے لیے اللہ کے رسول نے کہا. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے ان کی لاشیں کو اٹھایا ہے اور چارپائی بھی رکھا. اللہ کے رسول کے دست مبارک جس کی جنازے کی چارپائی بنے ہوں، اس کا مقام کیا ہو؟ اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھا اور زمین پر نہیں لٹایا. اس کے بعد قبر کھدوائی گئی. غسل کا نہیں آتا تھا، حدیث کی کتاب میں غسل دیا، کیوں شہید کو عام طور پر غسل نہیں دیا جاتا کہ پانی کی تنگی ہوتی ہے. پھر ان کو اپنے ہاتھوں سے ہی ان کی تدفین کری. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی. آپ دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے ان کا کہ جو جنہوں نے جن کا رشتہ اللہ کے رسول لے کے گئے، پھر اللہ کے رسول پر کہنے پر وہ جنگ میں آئے اور شہید بھی ہو گئے. پھر اس عورت کے بارے میں آتا، اس خاتون کے بارے میں، انصاری عورت کے بارے میں، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اصحاب فرماتے ہیں کہ اس سے مالدار عورت انصار کے اندر کوئی نہیں تھی، اتنا صدقہ کرتی تھی، اور بیوہ رہی وہ. اس نے نکاح بھی نہیں کرا. تاریخ میں یہ آتا ہے کہ اس نے نکاح نہیں کرا. اس کے پاس کئی رشتے آتے تھے، لیکن اس نے نکاح نہیں کرا اور بیوہ رہی، اور خوب صدقہ خوب خیرات کرتی تھی وہ عورت. یہ تھے سیدنا جلیبیب. اور ان کی زوجہ کا معاملہ دیکھیں. آج کل تو لڑکیاں نہیں، ہمیں داڑھی والا نہیں چاہیے، نہیں ہمیں اس طرح کا کرتا پیجامہ پہننے والا نہیں چاہیے، نہیں ہمیں نماز، ہمارا نکاح تو ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے والا آدمی سے ہونا چاہیے، ہمارا نکاح تو ایسے آدمی سے ہونا چاہیے، ہمارا شادی تو اس سے ہونی چاہیے جو فلاں کمپنی کے اندر بڑا کام کرنے والا ہو، یا بڑی پوسٹ پر ہو، ڈاکٹر ہو، لوئر ہو، پولیس کے اندر ہو، پولیسی محکمہ کے اندر ہو. اس طرح کے معاملات ہمارے خاتون، اور لڑکوں کی طرف سے بھی یہ بات آتی ہے. لڑکے بھی چاہتے ہیں کوئی نا بس خوبصورت ہی لڑکی ہو، چاہے دین میں وہ کیسی بھی ہو، دین کا معاملہ اس کا بالکل ہی خراب ہو. تو اس پر بھی ہمیں جو ہے غور فکر کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.